تم کیا سمجھتے ہو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے روز ہلاک ہو رہے ہیں بل بلاتے ہوئے آگ کے گولوں کے نیچے، ان کی صبح و شامیں ہوتی ہیں، ان کی چیخوں کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایک علاقے کا جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات کے مسلمانوں کا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو فزیکلی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی تبدیل کرو تاکہ تمہاری دعائیں بار اجابت سے ٹکرائیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں تو جائیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ آخری اشرا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، مولا ان پر آئے ہوئے اس زمانے کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ پوری دنیا رمضان منا رہی ہے، پوری دنیا عید کی تیاریوں میں بازاروں میں دوڑی دوڑی گھوم رہی ہوگی، لیکن وہاں پر جنازے نکل رہے ہیں، صبح ایک جنازہ، شام میں ایک جنازہ، بلکہ ایک ہی راستے پر 80 جنازے جا رہے ہوتے۔ میں کبھی سوچتا ہوں ان کے گھروں پر عید کیسے آتی ہے، ان کے گھروں پر افطار اور سحری کیسے آتی ہے، رمضان کیسے، لیکن ان سب حالات کے باوجود جو خبریں آتی ہیں کہ نہ وہ اذان میں کم ہوئے ہیں نہ نماز میں، وہ دکھتی ہوئی آواز میں درد کے ساتھ اذانوں کے ساتھ بھی اپنے ایمان کو قائم رکھے ہوئے، ایک بڑی آزمائش ہے۔ میں اس لیے جذبات میں بولتا ہوں کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر سے اپنے لہجے میں کہتا ہوں، کچھ کتوں کو ان باتوں پر یہ تکلیف اگر ہوتی ہو کہ کہیں اور تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت، تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ حضور فرماتے ہیں پورے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر وہ ایمانی کیا ہے جو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا ہو، احساس کے ساتھ اپنی زندگیاں بدلنی ہیں۔ یا آخری اشرے میں گڑ گڑاؤ اور اپنے رب سے مانگو کہ مولا ہمیں بھی بدل دے اور ان کے حالات بھی بدل دے۔ وہ دور مولا جلد سے جلد عطا فرما جس دور میں ہر جگہ ہم کھلی سانسوں کے ساتھ یہ کہہ سکیں لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر